املاک 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 جزیرۃ الحمرا میں آپ رات کو جنوں اور بھوتوں کی خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی سرگرمیاں صاف صاف دیکھ سکیں گے۔ بھوتوں کی اس بستی کی داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الجزیرۃ الحمرا جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ راس الخیمہ میں ایک جزیرہ نما بستی ہے جو کہ 1830 میں وجود میں آئی اور وہاں پر تقریباً 200 گھرانے مقیم تھے جو کہ ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ تھے، لیکن آج کا یہ قصبہ ایک ایسی بستی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو وہاں کا باقاعدہ رہائشی ہو، کیونکہ اب یہ ایک آسیب زدہ قصبہ کے طور پر موجود ہے۔ اصل میں یہ قصبہ 3 قبائل کی بستی تھی جہاں پر الزاب قبیلہ حکومت کرتا تھا، جو کہ بعد میں راس الخیمہ کے حکمرانوں سے اختلافات کے بعد دبئی میں جا کے آباد ہو گیا۔ جب آپ راس الخیمہ سے 20 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے پہنچتے ہیں تو وہاں قصبہ میں قبرستان جیسی خاموشی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ دن کی روشنی میں وہاں پہنچے تو آپ کو چند ایک انسان تحقیق طلب نظروں سے نظر آئیں گے۔ آپ کو وہاں پر پوشیدہ پرانے طرز کے مکانات کے علاوہ وہاں پر آپ کو ایک ایسی مسجد بھی ملے گی جو کہ خانہ خدا کی صورت میں وہاں موجود تو ہے، لیکن اپنی نمازیوں کی راہ تکتے تکتے بڑھاپے کا شکار ہو چکی ہے۔ البتہ کبھی کبھار وہاں پر کوئی مسلمان سیاح آ کر اللہ اکبر کی صدا لگا کر اس کی بے جان زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے۔ لیکن میرا مقصد اس بستی کی عجیب و غریب خبر آپ تک پہنچانا نہیں، بلکہ یہ جاننا بھی مقصود ہے کہ یہ ویرانیت کیوں اس قصبے کا مقدر بن گئی۔ لیکن جب میں نے اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 1967 کی ایک خوشگوار رات جب سب لوگ پرسکون نیند سو رہے تھے کہ اچانک باہر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی رات کو گھر سے باہر نہ نکلا۔ پر اگلی صبح جب وہ باہر نکلے تو مسجد سے کچھ فاصلے پر انہیں جانوروں کی ہڈیات کی کچھ باقیات نظر آئی جو اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں ملی تھی۔ پہلے تو لوگوں میں کافی خوف و ہراس طاری رہا جو آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکل گیا، لیکن 2 ماہ کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے نصف رات کے وقت ایسی آوازیں سنی جیسے کوئی جشن منا رہا ہو۔ کچھ دلیر لوگوں نے باہر نکل کر جب ان آوازوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو دیکھا بستی سے کچھ فاصلے پر آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ لوگ حیرت کے ساتھ خوف زدہ ہو گئے، لیکن ان میں سے 2 نوجوان جو بہت زیادہ دلیر تھے واقعہ جاننے کی کوشش کے لیے وہاں پر گئے تو وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے اور وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ وجہ بیان کر سکیں۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں وہ 3 دن کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جس جگہ پہ ان نوجوانوں کی لاشیں دفن تھیں، اگلی رات وہیں پر ایک جشن کا سما تھا جس کے خوف نے اہل علاقہ کو اگلی صبح یہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آج تک وہاں پر جنوں اور بھوتوں کا قبضہ ہے۔ وہاں لوگ اگرچہ دن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد وہاں پر کسی بھی ذچ روح کا ٹھہرنا ممکن نہیں۔ میری ان دوستوں سے اپیل ہے کہ جو دبئی میں ہیں اس عبرت کا بستی کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے اس بستی سے باہر نکل آئیں، ورنہ کسی بھی دماغی یا جانی مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ بلال جوید کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔